بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہو چکی ہے ہماری رمضان کی تیاری شروع۔ سب سے پہلے ہم بنا کے رکھ رہے ہیں چٹنی کے لیے لیا ہے میں نے 2 گڈی ہرا دھنیا کی اور 1 گڈی پودینے کی۔ اس کو اس طرح سے میں نے کاٹا ہے کہ ڈنڈی کا بھی کافی سارا حصہ جو ہے وہ چٹنی میں جائے۔ صرف پتیاں نہیں ڈالتے ہیں ہم، بلکہ کافی ساری ڈنڈی بھی ڈالنی ہوتی ہے چٹنی میں۔ تو نیچے کا جو حصہ خراب ہوتا ہے ڈنڈیوں کا وہ تھوڑا ہٹا دیتے ہیں۔ اس کے بعد چھری کی مدد سے یوں پوری ہی گڈی آدھی سے زیادہ کاٹ لی ہے میں نے۔ اس کے علاوہ 2 عدد کیری لی ہے، اس کو چھیل لیں گے اور ہری مرچ جو ہے اس کی جو ڈنڈی والی سائڈ ہے وہ ہٹا دیتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو بہت اچھی طرح سے دھو لیتے ہیں۔ ہرا دھنیا، پودینہ، ہری مرچ، کیری، ان تمام چیزوں کو بہت اچھی طرح سے میں نے واش کر لیا ہے۔ گول لال مرچ، لہسن، ان کو بھی دھو کے رکھا ہے۔ اور اب جو ہے کیری کا جو ہے وہ چھلکا باریک باریک سا اتار لینا ہے، اس کی بیج کی گٹھلی ہٹا دینی ہے اور اس کو چھوٹے پیسز میں کاٹ لینا ہے۔ ساتھ ہی نمک اور زیرہ جتنا بھی مناسب ہوگا وہ اس چٹنی میں جائے گا۔ ان تمام چیزوں کو ہم تیار کر کے یعنی کہ چھیل کے اور اس کے بعد ہم گرائنڈر میں ڈالتے ہیں۔ گرائنڈر میں ڈالنے کے بعد میں دیکھ لوں گی کہ کتنا پانی چاہیے ہوگا۔ آدھے کپ سے تھوڑا کم پانی ہی ڈال کے پہلے میں اس کو گرائنڈ کروں گی۔ آدھے کپ سے تھوڑا کم پانی ڈال کے ابھی میں اس کو گرائنڈ کرنا شروع کرتی ہوں، لیکن چونکہ سامان زیادہ ہے اس وقت، ہرا دھنیا، پودینہ اور یہ تمام چیزیں، تو تھوڑا سا پانی اور جائے گا۔ جیسے ہی گرائنڈ کرنا شروع کروں گی مجھے اندازہ ہو جائے گا، اگر پانی زیادہ ڈالنے کی ضرورت ہوئی تو تھوڑا سا اور ڈال دوں گی۔ اور اس کے علاوہ کبھی بھی آپ اگر اس طرح سے گرائنڈ نہ ہو رہا ہو اور آپ نے اس کو چمچ کی مدد سے چلانا ہو تو ہمیشہ مشین سے الگ کر لیجئے، گرائنڈر مشین جو ہے اس سے اس جگ کو الگ کر لیجئے اور پھر چمچے کی مدد سے چلائیے، کیونکہ اکثر غلطی سے بٹن دب جائے تو وہ چمچہ کانٹا اس میں بہت بری طرح سے لگ جاتا ہے۔ تو اگر ضرورت پڑی تو میں اس کو چمچے کی مدد سے تھوڑا سا ہلا لوں گی اور اس کے بعد پانی کی مقدار اور بڑھانی پڑی تو بڑھا دوں گی۔ اس میں ½ ٹی اسپون کے قریب نمک اور اتنا ہی زیرہ، یہ سب ڈال کے اس کو گرائنڈ کر لیتے ہیں۔ اب چونکہ میں نے اس کو رمضان کے حساب سے بنایا ہے تو 2 شیشے والی بوٹلز میں نے لے لی ہیں، دھو کے صاف کر لی ہیں، جو عام طور پہ جیم وغیرہ کی ہوتی ہیں۔ ہمیشہ چٹنی یا کوئی بھی اس طرح کی چیز رکھنی ہو اور فریج یا فریزر میں آپ کو دیر تک رکھنا ہو تو اس کو کبھی بھی پلاسٹک میں نہیں رکھنا چاہیے بلکہ شیشے میں رکھنا چاہیے، تو اس کا کلر بھی صحیح رہتا ہے اور ذائقہ بھی۔ تو ان شیشے کی 2 بوٹلز کو میں چٹنی سے بھر لوں گی اور 1 بوٹل جو ہے وہ میں فی الحال نیچے والے فریج کے پورشن میں رکھ دوں گی تاکہ وہ فریز نہ ہو، اور 1 بوٹل کو میں اوپر فریزر میں رکھ دوں گی تاکہ وہ فریز ہو جائے، اور جب ہفتہ بھر میں میری یہ والی چٹنی ختم ہو تو پھر وہ نکال لی جائے۔ چٹنی ہماری تیار ہو چکی ہے۔ اسی طرح کی مزید رمضان کے لیے ریسیپیز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔